آئی ٹی ایکسپورٹس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے اوور ادر سیکٹر سچ ایز مینوفیکچرنگ. یہ صرف آئی ٹی نہیں بلکہ اوور آل سروسز سیکٹر کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ آئی ٹی سیکٹر کو جو ڈیرائیو کرتا ہے وہ کرتا ہے ہیومن ریسورس. تو اگر ہم آئی ٹی ایکسپورٹس یا سروسز ایکسپورٹس کو پہ کانسنٹریٹ کریں تو ہم اس برین ڈرین کو بھی روک سکتے ہیں. سافٹ ویئر انجینئر کی نوکری یا کوڈنگ وغیرہ کی نوکری مجھے نہیں لگتا کہ نیئر ٹرم میں آبسلیٹ ہوں گی. جی ناظرین، تو میری ویڈیوز اور مختلف پروگرامز دیکھنے کے لیے کاروبار کے حوالے سے دیکھتے رہیے وینس ٹی وی، اور اس کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاروباری دستک کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں صدیق سرور. پاکستان کی اکانومی اس وقت جس کرائسس سے گزر رہی ہے اس میں ہم لاسٹ اپنے پروگرامز میں کافی بات کرتے چلے آئے ہیں سیکٹر وائز. آج ہم یہاں پر ٹیکنالوجی سیکٹر کی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں اس وقت جو ہمارے ریمیٹنسز کا بیسک ایشو ہے، کیا ہم اس کو آئی ٹی کے ایکسپورٹ بڑھا کے اپنے پاکستان کے اندر ریمیٹنسز لا سکتے ہیں. اس وقت اگر ہم آئی ٹی کی بات کرتے ہیں تو پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. پوری دنیا جو ہے وہ اس چیز کے اندر اور اسپیشلی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے اوپر جو ہے نا وہ کنورٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. بٹ ہمارے پاکستان میں 65% یوتھ کی بات کی جاتی ہے، بٹ اس وقت جو ہماری یوتھ ہے اس کو آئی ٹی سے کتنا فائدہ اٹھانا چاہیے یا کتنا فائدہ اس وقت ہماری یوتھ اٹھا رہی ہے، اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کے کیا رول ہونا چاہیے، گورنمنٹ کی کس طرح سے سپورٹ ہماری یوتھ کو اویلیبل ہے یا نہیں ہے. اگر ہم اپنے سراؤنڈنگ کنٹریز میں دیکھیں تو وہ لوگ آئی ٹی ایکسپورٹ کے اوپر کس طرح سے توجہ دے رہے ہیں اور اپنے ملک کے لیے ریمیٹنسز جو ہیں وہ لے کے آتے ہیں. ہم ایشیا ریجن کی اگر بات کرتے ہیں، انڈیا، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، ان کنٹریز کے اندر اگر ہم اسپیشلی اس میں چائنا کو بھی ایڈ کر لیں تو وہ آئی ٹی ایکسپورٹ کے اندر کن کن سیگمنٹ وائز چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں اور پاکستان اس کے اوپر کس طرح سے کام کر رہا ہے. آئی ٹی سیکٹر کے اندر اسپیشلی جو ایکسپورٹ ہے وہ کس طرح سے بڑھائی جا سکتی ہے، اور پاکستان پچھلے ایک سال کی اگر میں بات کروں تو جو ہمارا ایکسپورٹ بل ہے اس میں اپروکس اس کو میں ایوریج اگر لوں تو 7% کے قریب جو ہے نا ہمارا ایکسپورٹ بل جو ہے وہ آئی ٹی کی ایکسپورٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب اس میں سیگمنٹ وائز کی جس طرح سے میں بات کی تھی اس کو آگے چل کے ہم آج کے اپنے اس پینل سے بات کریں گے. آج مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ٹاپ لائن سیکیورٹی کے ریسرچ اینالسٹ ہیں جناب نشید ملک صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نشید صاحب کیسے مزاج ہیں آپ؟ جی بالکل، میں بالکل جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے قیمتی ٹائم نکالا اور ہمارے پاس اسٹوڈیو میں تشریف لایا. نشید صاحب اگر میں بات کروں آئی ٹی ایکسپورٹ کی، جس طرح سے میں نے ٹیکنالوجی کی بات کی، دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، پاکستان جس کرائسس سے گزر رہا ہے پچھلے کافی ٹائم سے، ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں ایل سیز کے اوپر بھی کافی سارا ریسٹرکشنز رہیں کیونکہ ہمارے پاس فورن ریزروز اس طرح کے نہیں تھے کہ جس طرح سے ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں ٹریڈ کر سکیں اور اس کے اگینسٹ ان کی پیمنٹس کو ٹائم پہ فلفل کر سکیں. آئی ٹی ایکسپورٹ کی اگر میں بات کروں تو کتنے پرسنٹ، جو میں نے 8% ٹوٹل ایکسپورٹ بل کی بات کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آئی ٹی کے ایکسپورٹ کو کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے، اور ابھی جو ہم کام کر رہے ہیں جو آئی ٹی کے اوپر ہماری گورنمنٹ کی ترجیحات جو ہیں وہ کس طرح سے ہیں؟ جی جیسے کہ آپ نے کچھ زبردست پوائنٹس ہائی لائٹ کیے، انہی کو اگر میں کنٹینیو کروں تو آئی ٹی ایکسپورٹس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے اوور ادر سیکٹر سچ ایز مینوفیکچرنگ. یہ صرف آئی ٹی نہیں بلکہ اوور آل سروسز سیکٹر کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ آئی ٹی سیکٹر کو جو ڈیرائیو کرتا ہے وہ کرتا ہے ہیومن ریسورس. آپ نے ینگ پاپولیشن پاکستان کی مینشن کی، تو وہ جو ینگ پاپولیشن ہے وہ آئی ٹی سیکٹر کو ڈیرائیو کرتی ہے. تو بیسکلی آئی ٹی ایکسپورٹ ڈیرائیو کرنے کے لیے آپ کو کچھ امپورٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب جیسے ہمارے یہاں فلیٹ اسٹیل میں اسپیشلی مجھے تھوڑا بہت آئیڈیا ہے کہ ہمارے ایکسپورٹ جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں پہلے جو ہے را مٹیریل امپورٹ بھی کرانا پڑتا ہے. اسی طرح سے فارماسیوٹیکل ہے، جو باقی سیکٹر ہیں ان میں پہلے ہم کچھ نہ کچھ امپورٹ کراتے ہیں اور پھر وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے. تو آئی ٹی سیکٹر میں یہ ویلیو ایڈیشن یعنی ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کو مینوفیکچرنگ پروسیس سے گزار رہے ہیں تو اس کے بعد پھر ایکسپورٹ کرتے ہیں. لیکن اگر یہاں پر میں دیکھوں یہ کہ جو ہمارا را مٹیریل ہے یا جو ہماری ایون مشینری بھی ہے، مشینری بھی ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے، بٹ آئی ٹی ایکسپورٹ میں تو ہماری جو سروسز ہیں اس کو ہم ایکسپورٹ کر کے ریمیٹنسز لا سکتے ہیں. جی بالکل. ہمارے یہاں جو آئی ٹی سیکٹر میں جو مشینری ہے وہ ہمارے لوگ ہیں، وہ ہمارا آئی ٹی سیکٹر کا پروفیشنل ہے. ہمیں جو ہے سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہی ہے کمپیئر ٹو ادر ریجنل پلیئر جو آپ نے مینشن بھی کیے تھے اپنے اسٹارٹ میں، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو آئی ٹی سیکٹر پروفیشنل ہے وہ ریلیٹیولی انیکسپینسو یا ریلیٹیولی چیپر ہے کمپیئر ٹو کنٹریز سچ ایز انڈیا، چائنا، جو کہ کافی ترقی کر رہے ہیں آئی ٹی سیکٹر ایکسپورٹس کے اندر. تو بیسکلی یہی ہے کہ ہم لوگ تو یہی سیناریو ہوتا ہے کہ آئی ٹی سیکٹر میں آلموسٹ جتنا بھی ایکسپورٹ کا نمبر ہے جو کہ اس ٹائم 2.6 بلین کے اراؤنڈ ہمارے آئی ٹی ایکسپورٹس کھڑے ہوئے ہیں، تو آلموسٹ 2.3 سے 2.4 بلین نیٹ ایکسپورٹس بھی ہیں.
مطلب صرف اور صرف $200 ملین کہہ لیں آپ کے باہر جا رہے ہوتے ہیں, جو کہ سارے کے سارے جو آ رہے ہوتے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں, کیونکہ آپ نے کچھ نہ کچھ امپورٹ نہیں کرانا وہ ڈرائیو کرنے کے لیے وہ آئی ٹی ایکسپورٹ, جو اس کا را مٹیریل ہے, جو کہ لوگ ہیں اور لوگوں کے دماغ ہیں وہ یہیں پہ موجود ہیں. جی اچھا, اس کے علاوہ آپ نے ایک اور چیز مینشن کی تھی کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اور گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے. بیسکلی یہ کہ گورنمنٹ نے اسپیشلی پچھلی گورنمنٹ کے ٹائم میں گورنمنٹ نے ڈیجیٹل پاکستان کا انیشیٹو انٹروڈیوس کرایا تھا اور اس پہ کافی کنسنٹریشن ہو رہی تھی, تو اس کی وجہ سے پچھلی گورنمنٹ کے اس تک ٹینیور تک کافی آئی ٹی ایکسپورٹس گرو کیے تھے. اچھا, اب گوئنگ فارورڈ گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ گوئنگ فارورڈ گورنمنٹ یہی کر سکتی ہے, کیونکہ جس طرح سے میں نے مینشن کیا کہ آئی ٹی ایکسپورٹس کا را مٹیریل وہ لوگ ہیں, تو گورنمنٹ اپنے اینڈ سے ایفرٹ یہ کر سکتی ہے کہ نئی آئی ٹی یونیورسٹیز بنائے, فیکلٹی کو ٹرین کرے, نئی ٹیکنالوجیز کے اندر ٹرین کرے, ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی طرف جائے, ٹریننگ سینٹرز ڈیولپ کرے جس میں لوگوں کو فری ٹریننگ وغیرہ دیں, گرافک ڈیزائننگ کے اوپر, کوڈنگ کے اوپر, پروگرامنگ کے اوپر, جس طرح سے انڈیا نے کیا تھا 90s میں. تو ہم یہ کر کے اپنے آئی ٹی ایکسپورٹس کو فردر بڑھا سکتے ہیں. جی نشید صاحب, جس طرح سے آپ نے انڈیا کی بات کی, اگر ہم آئی ٹی ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں, ہمارے ایشیا ریجن کی اگر میں بات کروں تو اس وقت آئی ٹی ایکسپورٹ میں ہم ایک نمبرز ہیں جس پہ ہم تقریباً کوئی جو ہم آئی ٹی کے ایکسپورٹ کریں, اسی طرح سے ہمارے انڈیا, بنگلہ دیش, چائنا, ایون انڈیا جو ہے وہ چائنا سے بھی آگے ہے آئی ٹی کے ایکسپورٹ کے اندر, اور بنگلہ دیش تو ہماری طرح آئی ٹی میں اتنی زیادہ اس کی سروسز نہیں ہے, ایکسپورٹ کی باقی کے جو سیکٹرز ہیں اس میں کافی زیادہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چائنا ایک دنیا کی دوسری طاقت اس کو کہا جا رہا ہے, بٹ وہ انڈیا جو ہے نا آئی ٹی میں اس کو بھی پیچھے چھوڑ رہا ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں سے انڈیا میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا یوزیج ہے, لوگ اس طرف کنورٹ ہو رہے ہیں, جو کہ آپ نے ابھی بات کی کہ یونیورسٹیز اور وہ کورسز ایسے ہونے چاہیے جس سے جو ہے نا ہماری 65% کی یوتھ کو فائدہ ہو سکے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا نے اس کے اوپر کافی زیادہ کام کیا آئی ٹی کے؟ جی اچھا, اگر ہم ابھی کمپیئر کرتے ہیں تو میں آپ لوگ کو کچھ فگرز ڈیفائن کر دیتا ہوں. پاکستان کے آئی ٹی ایکسپورٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا 2.6 بلین ہے, اسی طرح سے جو انڈیا ہے وہ گلوبل لیڈر ہے آئی ٹی سروسز ایکسپورٹس میں, اور انڈیا کے ایز آف 2022 جو ایئر 2022 میں جو آئی ٹی ایکسپورٹس آئے تھے وہ آئے تھے 144 بلین. مطلب آپ کمپیریزن لگا لیں کہ کتنا ڈفرینس ہے. پھر اگر ہم چائنا کی بات کریں تو چائنا کے آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں 55.7 بلین, اور پھر اگر ہم سری لنکا کی بات کریں تو سری لنکا کے آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں 1.09 بلین. اچھا, اگر ہم اس کا تھوڑا سا اینالیٹیکل پرسپیکٹو دیکھیں, سنس آئی ٹی ایکسپورٹس جس طرح سے میں ابھی بار بار مینشن کر رہا ہوں کہ وہ ہیومن ریسورس ڈرائیو کرتا ہے یا لوگ ڈرائیو کرتے ہیں, تو پاکستان کے آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں پر کیپٹا $11.2, یہ ایبسولوٹ $11.2 کی میں بات کر رہا ہوں. اسی طرح سے اگر ہم انڈیا کے ساتھ کمپیریزن کر لیں تو انڈیا کے ہیں $101.6, چائنا کے ہیں $39.2 اور سری لنکا کے ہیں $49. تو بیسکلی یہ کہ اگر ہم پاپولیشن وائز انالیسس کریں تو یہ تینوں ہماری نیبرنگ کنٹریز ہیں, ہماری ریجنل کنٹریز ہیں جو کہ ہم سے آگے ہیں. سری لنکا کے ایبسولوٹ نمبر آف آئی ٹی ایکسپورٹس کم ہے, لیکن اگر ان کے لوگوں کے آبادی کے حساب سے دیکھا جائے تو ہمارے ان کے آئی ٹی ایکسپورٹس پھر بھی ہم سے زیادہ ہیں. تو جیسے ابھی صدیق صاحب نے ایک اچھا سوال کیا کہ انڈیا نے ایسا کیا کیا. اچھا, انڈیا نے بیسکلی ایسا کیا کہ 90s اور ارلی 2000 میں انڈیا نے بہت زیادہ کنسنٹریشن سٹارٹ کیا آئی ٹی اور سروسز ایکسپورٹس کے اوپر. انہوں نے باہر سے فیکلٹی لے کے آئے, وہ باہر سے لوگوں کو لے کے آئے, انہوں نے اپنی یونیورسٹیز امپروو کی. مطلب انڈیا کی یونیورسٹیز کا سٹینڈرڈ ایسا ہے کہ وہاں سے مطلب ہارورڈ, اسٹینفرڈ, اس سٹینڈرڈ کی آئی ٹی یونیورسٹیز ہیں. وہاں کا جو گریجویٹ نکلتا ہے وہ سیدھا کا سیدھا جو ہے بڑی مائکروسافٹ, ایپل, گوگل, جو کہ الفابیٹ ہے جس کو الفابیٹ بھی کہتے ہیں, ان بڑی کمپنیز میں ڈائریکٹ جاتے ہیں. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ان بہت ساری کمپنیز کے سی اوز بھی انڈینز ہیں جو کہ انڈیا کی یونیورسٹیز کے گریجویٹس ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ باہر کی یونیورسٹیز کے گریجویٹس ہیں. پھر ان کی گورنمنٹ نے انسینٹیوز وغیرہ دیے, کورسز وغیرہ لوگوں کو پرووائڈ کیے. تو بیسکلی اسی روڈ میپ کو فالو کر کے پاکستان بھی ترقی کر سکتا ہے. اچھا, صدیق صاحب نے ایک اور بڑا زبردست سوال کیا تھا کہ کیا انڈیا میں ٹیکنالوجی کا ٹرینڈ زیادہ ہے. تو میں شاید اس سے تھوڑا بہت ڈس ایگری کروں گا, کیونکہ اگر آپ اسٹیٹ بینک کے نمبرز دیکھیں, آپ ایپ یوزیج کے نمبر دیکھیں, آپ ای کامرس کے نمبر دیکھیں, تو پاکستان بھی بہت تیزی سے ان نمبرز میں گرو کر رہا ہے کہ لوگ ای کامرس سے چیزیں بھی آرڈر کر رہے ہیں, لوگ ایپس وغیرہ بھی ڈاؤن لوڈ کر کے یوز کر رہے ہیں بہت زیادہ. پاکستان میں فری لانسرز بھی بہت آ گئے ہیں اب. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لوگ ایفرٹ نہیں کر رہے یا ہم لوگ کر نہیں سکتے یا ہمارے اندر کوئی
جو ہے نا مینٹل کیپیبلٹیز کی کمی ہے. بس یہ ہے کہ ہم نے تھوڑا کنسنٹریٹ نہیں کیا اس چیز کے اوپر. جی نشید صاحب, جس طرح سے آپ نے بات کی تو یہ تو بیونڈ دی بارڈرز ہے. آپ کو پاکستان میں بیٹھ کے بھی آپ آن لائن ساری چیزیں کر سکتے ہیں. ای کامرس کی آپ نے بات کی تو وہ والے سارے پلیٹ فارم یوز کیے جا سکتے ہیں. بٹ پاکستانی یوتھ کو جو یونیورسٹیز کی بات کی, ہمارے زیادہ سے زیادہ یوتھ جو ہے وہ پاکستان سے ڈرین آؤٹ ہو جاتی ہے. دنیا کی اچھی یونیورسٹیز میں پڑھنے کے بعد وہ واپس پاکستان کا رخ نہیں کرتے کیونکہ اپرچونیٹیز کا فقدان ہے یہاں پر. تو وہ لوگ جو یہاں سے چلے جاتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں وہ بیسکلی پاکستان لاس کر رہا ہے اس ٹیلنٹ کو؟ جی بالکل, اس کو برین ڈرین کہا جاتا ہے ٹیکنیکل ٹرمز میں. تو اگر ہم آئی ٹی ایکسپورٹس یا سروسز ایکسپورٹس کو پہ کانسنٹریٹ کریں تو ہم اس برین ڈرین کو بھی روک سکتے ہیں. کیونکہ جس طرح ابھی صدیق صاحب نے بتایا کہ آپ جو ہے آپ کو صرف اور صرف ایک انٹرنیٹ کنیکشن چاہیے اور آپ کہیں پہ بھی اکراس دا بارڈر کام کر سکتے ہیں, آئی ٹی سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو پھر ہوتا بیسکلی یہ ہے کہ آپ کو جو اس کی انکم ملتی ہے یا جو آپ کو پیمنٹ ہوتی ہے وہ بھی باہر کی کرنسیز میں ہوتی ہے, ڈالر میں ہوتی ہے, یورو میں ہوتی ہے. تو اگر کوئی آئی ٹی پروفیشنل اپنے گھر بیٹھ کے اپنے فیملی کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کے باہر کی کرنسیز میں, ڈالرز میں, یوروز میں کما رہا ہوگا تو وہ باہر بھی نہیں جائے گا, وہ یہیں بیٹھ کے کما لے گا کیونکہ وہ باہر بیٹھ کے بھی وہی کام کرے گا. تو بجائے اس کے کہ وہ صرف ایک لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کنیکشن لے کے باہر کے کلائنٹس کو سروسز پرووائڈ کر سکتا ہے, یا اگر ہماری آئی ٹی کمپنیز فردر ڈیولپ ہوں, جس طرح سے ہماری کچھ بڑی بڑی آئی ٹی کمپنیز ہیں جو کہ ان چیزوں پہ کام کر بھی رہی ہیں, اگر آئی ٹی کمپنیز یہاں پہ ہی ہمارے یوتھ کو امپلوائے کر کے وہ سروسز پرووائڈ کر رہی ہو تو لوگ باہر نہیں جائیں گے اور برین ڈرین نہیں ہوگا. لیکن نشید صاحب اس پہ ایک اور بڑا مسئلہ ہے. میں نے بہت سارے ایسے لوگوں سے میرا واسطہ پڑا یا بات چیت ہوئی جو بیٹھے ہوئے تو پاکستان میں بات کرتے ہیں, بیونڈ دی بارڈرز آپ نے جس طرح سے بات کی کہ باہر بیٹھ کے آن لائن وہ کام ضرور کرتے ہیں, بٹ وہ پیسہ پاکستان نہیں منگواتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ڈالرز, یورو, پاؤنڈ, جو بھی جس کرنسی میں بھی وہ کام کر رہے ہیں وہ اپنے فورن کرنسی اکاؤنٹ جو ہیں وہ فورن کنٹریز میں ہی انہوں نے اوپن کیے ہوئے ہیں, وہیں اپنا پیسہ رکھتے ہیں. پاکستان میں صرف ضرورت کے مطابق جو ان کے ایکسپینسز ہیں اس کو بلاتے ہیں, کیونکہ یہاں سے پھر واپس پاکستان سے پیسہ بھیجنا یا یہاں پر جو ڈبل ٹیکسیشن کا پاکستان میں کانسیپٹ ہمارے ایشیا کے اندر ہے تو وہ بھی کافی زیادہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو پاکستان میں ریمیٹنسز لانے میں تو وہ پھر وہی مشکلات ہیں؟ جی یہ بہت ہی انٹرسٹنگ آپ نے کویشچن پوچھا ہے. اور میں سرٹن جو سیکٹر کے ایکسپرٹس ہیں یا جو منسٹری وغیرہ میں لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ کوٹ کروں گا. اوبیسلی میں جو ہے کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ اٹس ناٹ پروفیشنل. تو بیسکلی یہی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں جو کہ $2.6 بلین کا میں نے نمبر کوٹ کیا تھا, جو ایکچوئل فگر ہے وہ 8, 9, 10 بلین ڈالرس کے اراؤنڈ اسٹینڈ کرتا ہے. اچھا, اب یہ گیپ کہاں سے آ گیا؟ اب گیپ یہ اس طرح سے آ گیا کہ لوگ آئی ٹی کمپنیز اپنی سبسڈریز کو باہر کنٹریز میں ہی رکھتے ہیں اور ڈالرز بجائے اس کے کہ وہ ادھر منگائیں وہ ان کو باہر ہی رکھتے ہیں. اچھا نشید صاحب, یہاں پر مجھے ایک بریک کا اشارہ ہو رہا ہے. بریک پہ چلتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو اس کو یہاں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ وہ جو پاکستان کا ٹیلنٹ ہے جس کو ہم برین ڈرین کر رہے ہیں, پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے, وہ اپنے اس پاکستان کو فائدہ پہنچانے کے بجائے ان دوسرے ممالک کو اس ٹیلنٹ کا فائدہ ہوتا ہے کہ جا کے وہ وہاں پر کام کرتا ہے اور وہاں پر جو ہے نا وہ اپنا ریونیو جنریٹ کرتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکستان میں بیٹھ کے بیونڈ دی بارڈرز یعنی آن لائن کام ضرور کرتے ہیں, بٹ اس کا فائدہ پاکستان کو اس سینس میں نہیں ہو پاتا کہ وہ اپنے ریونیوز جو جنریٹ کرتے ہیں یا ارن کرتے ہیں وہ انہی کنٹریز کے اندر رکھتے ہیں, وہاں پر ٹیکس پے کرتے ہیں, پاکستان میں آ کے ٹیکس پے نہیں کرتے. جس طرح سے میں نے ڈبل ٹیکسیشن کی بات کی کہ ہمارے ایشیا ریجن کے اندر ڈبل ٹیکسیشن کی جو فارمولے امپلیمنٹ ہیں اس سے بھی بچنا چاہتے ہیں, اور پھر واپس اگر ان کو کسی طرح ضرورت پڑتی ہے تو پاکستان سے وہ پیسہ باہر لے کے جانے کے لیے ان کو پھر کافی مشکلات پیش آتی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئی ٹی کی جو سروسز ہیں وہ کس سیگمنٹ وائز ہے. نشید صاحب ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ جو ڈیٹا شو کرتا ہے کہ ہماری جو آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے وہ کن کن سیگمنٹس ہے, انفارمیشن سروسز ہیں, ٹیلی کام ہے, اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر سروسز میں ہے, تو پاکستان کس سیگمنٹ میں زیادہ اچھے طریقے سے پرفارم کر رہا ہے؟ جی دیکھیں, بیسکلی پاکستان 3 سیگمنٹس کے اندر جیسے آپ نے ڈیفائن کر دیا ہے, کمپیوٹر, ٹیلی کام اور انفارمیشن سروسز. تو کمپیوٹر سروسز کے اندر بیسکلی سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن آتی ہے, ڈیجیٹل سروسز آتی ہیں, اور جو ہے ادر سافٹ ویئر کنسلٹنسی وغیرہ آتی ہے. تو پاکستان بیسکلی کمپیوٹر سروسز کے اندر اچھا پرفارم کر رہا ہے اور اسی میں گروتھ آ رہی ہے کیونکہ بیسکلی یہ سارا کا سارا ہیومن ریسورس ڈریون ہے
اور آپ یہاں سے بیٹھ کے کوڈنگ، ڈیجیٹل سروسز، گرافک ڈیزائننگ، کاپی رائٹنگ اور یہ سب پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو بیسکلی اسی میں گروتھ ہے اور اسی سیگمنٹ نے بیسکلی ڈرائیو کیا ہے کہ پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس پچھلے 3 ایئرز میں ڈبل ہو گئی ہیں. جی نشید صاحب، اسٹاک مارکیٹ کی اگر میں بات کروں، آپ کیپٹل مارکیٹ کے آدمی ہیں، پاکستان کی اتنی آئی ٹی سیکٹر میں کچھ ایسی کمپنیز ہیں جو پبلک لمیٹڈ ہیں جس کا فائدہ عوام کو، جس طرح سے ہم نے کہا کہ 65% کا یوتھ ہے، تو وہ یوتھ جب کام کرے گا ان کے لیے پاکستان میں اگر وہ کہیں اپنی سروسز دینا چاہتے ہیں تو ایسی آئی ٹی کمپنیز، پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہیں پاکستان میں بھی؟ جی بالکل. اگر ہم آئی ٹی سروسز کو ڈیفائن کریں تو وہ بیسکلی 3 ورٹیکلس کے اندر آتی ہے. اوکے. ایک ہوتی ہے سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن یا سافٹ ویئر کنسلٹنسی، پھر آتی ہے ہارڈ ویئر امپلیمنٹیشن یا ہارڈ ویئر کنسلٹنسی، اور پھر لاسٹ میں آتا ہے اوریجنل پروڈکٹ ڈیولپمنٹ یا مینوفیکچرنگ. تو بیسکلی پاکستان کی جتنی بھی آئی ٹی کمپنیز ہیں وہ موسٹلی پہلے 2 کیٹیگریز کے اندر آتی ہیں، یعنی کہ ہارڈ ویئر امپلیمنٹیشن، سافٹ ویئر کنسلٹنسی وغیرہ، اور کچھ کمپنیز ہیں جو کہ اوریجنل پروڈکٹس میں بھی آتی ہیں. اچھا، لسٹڈ سیکٹر میں اگر ہم بائی سائز یا بائی مارکیٹ کیپ جائیں تو ہمارے پاس سسٹمز لمیٹڈ ایک کمپنی ہے، پھر ٹی آر جی ہے، ٹی آر جی پاکستان، پھر اوینسیون ہے اور اس کی ایک سبسیڈری آکٹوپس، اور پھر جو ہے نیٹ سول آتی ہے. تو بیسیکلی جو سسٹمز جو ہے وہ کلاسیفائی ہوتی ہے سافٹ ویئر کنسلٹنسی یا سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن کے اس کے اندر. اور سسٹمز لمیٹڈ بیسکلی جو ہے وہ مڈل ایسٹ، نارتھ امریکہ، یورپ، ان کے کلائنٹس کو سرو کرتی ہے. یہاں پہ آئی ٹی پروفیشنلز بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ان کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. مطلب ہے کہ اس کا جو ریونیو ہے وہ موسٹلی 80 to 90% فارن کرنسیز میں ہے، لیکن جو اس کا ہیومن ریسورس ہے وہ 80 to 90% یہاں بیٹھا ہوا ہے پاکستان میں. پھر ہم آتے ہیں جی بیسکلی ان دو ورٹیکلس کے اندر آتا ہے. اس کے 2 پروڈکٹس ہیں، ایک آئی بیکس ہے جو کہ کال سینٹر اور بی پی او سروسز ہیں، اور پھر افینٹی ہے. افینٹی ایک اوریجنل پروڈکٹ ہے جو کہ کسٹمر کالرز کو اور کلائنٹس کو آپس میں پیئر کرتا ہے اور سینرجیز کریٹ کرتا ہے. اور پھر اوینسیون، آکٹوپس وغیرہ آتے ہیں جو کہ ہارڈ ویئر امپلیمنٹیشن اور ہارڈ ویئر کنسلٹنسی اور ان میں آتے ہیں. اور پھر اس کے بعد نیٹ سول ہے. نیٹ سول کا ایک اوریجنل پروڈکٹ ہے جو کہ لیزنگ اور اس طرف کی طرف کیٹرڈ ہے. تو بیسکلی صرف اسے نیٹ سول ہے جو کہ اوریجنل پروڈکٹ ڈیولپمنٹ یا اس کی طرف آتا ہے، یا افینٹی. باقی ساری جو ہے نا وہ دوسرے سافٹ ویئرز یا دوسری سروسز کو امپلیمنٹ کر کے ہیومن ریسورس کو یوٹیلائز کر کے کلائنٹس کو بینیفٹ پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا نشید صاحب، جس طرح سے آپ نے کال سینٹر کی بات کی، ہمارے یہاں پر ای کامرس، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات کریں، پوری دنیا میں مارکیٹنگ کرتے ہیں، یہاں سے لوگ بیٹھ کے کال سینٹر بہت زیادہ پاکستان میں کھلے ہوئے ہیں. تو ان میں کیا کوئی مطلب فیک چانسز بھی ہوتے ہیں، کوئی فیک کال سینٹرز بھی ہو سکتے ہیں کیا؟ اس طرح کا کیا آپ کا کوئی نالج ہے اس بارے میں؟ مجھے اب ڈائریکٹلی اس کے بارے میں ٹو بی آنیسٹ نالج نہیں ہے. فیک سینٹر، کال سینٹر، اس کا کیا فیوچر کیا نظر آتا ہے؟ کال سینٹرز جو بیٹھ کے مطلب مختلف آن لائن تو لوگ کام کر ہی رہے ہیں، لیکن کال سینٹرز میں بھی مارکیٹنگ کافی ہو رہی ہے. کال سینٹرز کا بیسکلی یہ ہے کہ کیونکہ وہ ایک بہت لو ویلیو ایڈیشن پروڈکٹ ہے کہ آپ کو اس کے لیے ایسے ایجوکیشن نہیں چاہیے یا کوئی اسکل نہیں چاہیے، اور آپ بیٹھ کے صرف اور صرف آپ کو لینگویج کی اسکل آنی چاہیے اور آپ یہاں بیٹھ کے باہر کے کلائنٹس کو سرو. تو اس کو اس پرٹیکولر پروڈکٹ کو اس ٹائم پہ رسک ہے اے آئی سے، کہ اگر اے آئی آٹومیٹکلی ایک روبوٹ یا ایک کمپیوٹر جنریٹڈ وائس اگر آٹومیٹڈ میسیجز کے تھرو کلائنٹ کو سروسز پرووائڈ کر سکتی ہے تو اس میں سے پھر ہیومن ریسورس کا ایلیمنٹ نکل جائے گا. لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ پاکستان کا ہیومن ریسورس آلریڈی اتنا چیپ ہے، اتنا انیکسپینسو ہے کمپیئر ٹو ادر ریجنل پلیئرس کے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا، تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن ایونچولی اے آئی وغیرہ اس کو ریپلیس کر دے گا. فیک اس کے بارے میں مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے. مجھے اس کے بارے میں آئیڈیا ہے کہ جینوئنلی ہمارے جو کال سینٹرز ہیں وہ بڑی بڑی امریکن اور یورپین کمپنیز کے لیے اور بڑے بڑے کلائنٹس کو سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں. اوکے نشید صاحب، جس طرح سے آپ نے اے آئی کی بات کی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اس وقت دنیا جو ہے نا، جس طرح سے میں نے کہا تھا گلوبل ولیج بن گئی ہے، آپ کے پوروں میں سما گئی ہے. تو اے آئی نے روز نئی نئی انوویشنز اور جدت آتی چلی جا رہی ہے. ایک اسپیشل ایک آج کل بڑا چیٹ جی پی ٹی کا بڑا جو ہے نا وہ شوشہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سافٹ ویئر انجینئرز اور یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ آگے چل کے کہیں آبسلیٹ تو نہیں ہو جائیں گی، یہ جو نئی نئی اے آئیز آ رہی ہیں؟ جی بیسکلی اب ان اے آئیز کو بھی پروگرام کرنے کے لیے یا ان کو بیک اپ میموری یا ڈیٹا پرووائڈ کرنے کے لیے بھی سافٹ ویئر انجینئرس کی ضرورت ہے. سافٹ ویئر انجینئر کی نوکری یا کوڈنگ وغیرہ کی نوکری مجھے نہیں لگتا کہ نیئر ٹرم میں آبسلیٹ ہوں گی. بس یہ ہے کہ جو کیپیبلٹیز ریکوائرڈ ہیں وہ تھوڑی شفٹ ہو جائیں گی. مطلب جیسے کہ ٹیکنالوجی میں کیونکہ ایک فاسٹ پیس انوائرمنٹ ہوتا ہے، ایک ٹائم پہ مائکروسافٹ آفس آپ کے آفس کے اندر ہونا ایک لگژری تھا.
اب وہ ایک نیسیسٹی ہے. اسی طرح سے گوئنگ فارورڈ چیٹ جی پی ٹی بھی ضروری ہو جائے گا سیکھنا اور وہ کرنا. تو ظاہر ہے پھر ایک جو گریجویٹ نکلے گا اور وہ گریجویٹ کرے گا وہ آفس میں آئے گا تو وہ سیکھے گا یہ سب کچھ. نشید صاحب میں آپ کی ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہماری یوتھ ہے اس وقت 65% جو یونیورسٹیز میں کالجز میں اسکولز میں ابھی اپنے کیریئر پلاننگ کر رہے ہیں ان کے لیے آپ اپنے ایکسپیرینس سے کیا ان کو ایڈوائز کریں گے کہ فیوچر اسکوپ کس چیز کا ہے؟ ایک تو دیکھیں بندے کے اندر بائی بورن ایک اس کا جو ہے نا وہ ٹیلنٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس فیلڈ میں جانا چاہ رہا ہے. لیکن اگر بائی چوائس کسی کو کوئی سلیکٹ کرنی ہو فیلڈ اور کوئی ڈاکٹر بنتا ہے کوئی انجینئر بنتا ہے, ماں باپ کی خواہش بھی ہوتی ہے پھر بچے کو اسی طرف لے جائے. اب اگر اپرچونیٹیز کی بات کریں پاکستان میں جس طرح سے ہم نے اسپیشلی آئی ٹی سیکٹر کی بات کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئی ٹی سیکٹرز میں بھی کون سی ایسی سروسز ہیں جس کی طرف زیادہ بوسٹ مل سکتا ہے آنے والے دنوں میں, یا کوئی ڈاکٹرز یا انجینئرز جس طرح سے بنتے ہیں اسی سائڈ پہ جو ہے نا ایک پرانا یہ ایک سوچ چلی آ رہی ہے تو اسی سے میں جائیں گے لوگ, تو اسٹوڈنٹ کو کیریئر کاؤنسلنگ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کیا گائیڈ کریں گے؟ جی بیسکلی میں ایک سمپل جو ہے وہ فگر دے کے جو ہے لوگوں کو انٹائز کروں گا, کیونکہ ان دی اینڈ آپ کام کرتے ہیں کمانے کے لیے, اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے اور کھانے پینے کے لیے اور جو بھی اپنی نیڈز ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے. تو میں آپ کو اسی طرح سے انٹائز کروں گا کہ اگر آپ گریجویٹ کرتے ہیں اور آپ کو تھوڑی بہت بھی اسکل آتی ہے, کوئی کوڈنگ آتی ہے یا کوئی گرافک ڈیزائننگ یا کوئی اور جو ہے سافٹ ویئر ریلیٹڈ اسکل آپ کو آتی ہے, تو آپ کم از کم بھی $1000 سے $1500 جو ہے ارن کر سکتے ہیں اسٹارٹنگ لیول بھی. تو اگر ہم اس کو کنورٹ کریں تو یہ 2 سے 3 لاکھ 4 لاکھ ایون روپے بن جاتے ہیں. تو کوئی بھی اور فیلڈ ڈاکٹر انجینئرنگ وغیرہ اتنی اسٹارٹنگ لیول سیلریز نہیں دے رہا. انیشیل لیول کے اوپر اتنی آپ کمائی کہیں پہ بھی نہیں کر سکتے, بلکہ ان فیلڈز میں آپ 10-15 سال بعد جا کے اسپیشلائزیشن کرنے کے بعد جا کے آپ کہیں اس لیول آف ارننگ کر رہے ہوں گے جو کہ سافٹ ویئر انجینئر ابھی بیٹھے بیٹھے کر رہے ہیں. میں ایسے سافٹ ویئر انجینئرس کو بھی جانتا ہوں جو $5,000-10,000 بھی بنا رہے ہیں مہینے کے. اب آپ خود کنورٹ کر کے اندازہ لگا لیں کہ یہ روپیز میں کتنے پیسے بن جائیں. تو نشید صاحب اس طرح سے سارے سافٹ ویئر انجینئر بن جائیں گے, ڈاکٹرز اور انجینئرز کی تو کمی ہو جائے گی میرے ملک میں. بہت شکریہ, آپ اپنا قیمتی وقت نکالا اور اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ناظرین آج ہم نے آئی ٹی سیکٹر کے اوپر بات کرنے کی کوشش کی, جس طرح سے پوری دنیا کے اندر آئی ٹی کو بہت اہمیت حامل ہے. اگر کسی ملک کی معیشت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اکانومی کی بیک بون جو ہے نا وہ انڈسٹریز ہوتی ہیں, بٹ فائنینشیل سیکٹر کے ساتھ ساتھ سروسز سیکٹر کو بھی اس وقت کنسیڈر بہت اچھے طریقے سے کیا جا رہا ہے اور سروسز سیکٹر کافی زیادہ بوسٹ کر رہے ہیں. اگر دیکھیں انڈسٹریز بوم نہیں کریں گی تو ہماری جو باقی کی چیزیں مینوفیکچرنگ یونٹس کام نہیں کریں گے تو یقیناً وہ ایک ملک کے لیے بڑا سائن آف انٹروگیشن ہوتا ہے. لیکن ان انڈسٹریز کے اندر بھی ان سافٹ ویئر انجینئرز کی اور ان کی اشد ضرورت ہوتی ہے. تو آج ہم نے کوشش کی کہ آئی ٹی سیکٹر کو بیسکلی ٹیکنالوجی بیسڈ جو سیکٹر ہے اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کی. تو آج کے اس ایپیسوڈ سے امید ہے کہ آپ کو اس سے کافی بہتر چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. آج کے اس ایپیسوڈ سے کہ اس امید کے ساتھ آپ اپنا اور ریاست پاکستان کا بہت سارا خیال رکھیں گے. صدیق سرور کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پروگرام کاروباری دستک ہر اتوار صرف وینس ایچ ڈی پر.